بہت عرصے کے بعد یہ جملہ سمجھ میں آیا دیٹ یو آر ناٹ پریگننٹ, آئی ایم ناٹ پریگننٹ, وی آر پریگننٹ. یس اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ یہ آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے. ایبسلیوٹلی. بٹ ہیئر وی گو, لیٹس اسٹارٹ. کیا کہتی ہیں آپ؟ ویسے جب آف کورس یہ کپلز اور یہ سارے بندے پلاننگ اے پریگننسی, آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ کہ جب پریگننسی آپ کنسیو نہیں کر سکتے تو زیادہ تر مسئلہ ہو جاتا ہے عورت کا اکیلا مسئلہ ہو جاتا ہے. اٹس ناٹ اے کپلز ایشو. تو جب لوگ آپ کی طرف آتے ہیں فور لائک کنسیونگ کے مسئلے اور یہ ساری چیزوں میں, تو ہسبینڈ ساتھ ہوتے ہیں, مدر ان لاز ساتھ ہوتے ہیں, وٹ ڈو یو ایڈوائز؟ پہلے تو مدر ان لاز ہی زیادہ ہوتی ہیں. اگر اف یو کال دیم کہ آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئیں تو اٹ ول بی بیٹر مور. تو وہ پھر یہ ہسبینڈس آتے ہیں تو پھر آپ ان کو اچھی طرح کاؤنسل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ مدر ان لاز کے ساتھ آپ مطلب نہ تو اتنا کھل کے آپ ڈاکٹر کے ساتھ اپنا بات کر سکتے ہیں. آپ کے کچھ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کی کوئی مینسز ارریگولیرٹیز ہو جو کہ آپ اپنے مطلب ہر ایک کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہے, بٹ یور ہسبینڈ نو ایوری تھنگ نا, تو وہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ تو آپ ایزیلی بات کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کاؤنسل کر سکتے ہیں. ادروائز مدر ان لا کے ساتھ آپ یا اپنی مدر کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی اگر آئیں تو وہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہوتا, بیکاز کہ ابھی دیکھیں نا اٹس بٹوین ٹو آف دیم, دو ظاہر سی بات ہے دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے. تو میں تو یہ کہوں گی دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے. تو آپ کو مطلب آپ جب ایک فیملی اسٹارٹ کر رہے ہو تو یو ہیو مطلب دونوں کا ایک تو مائنڈ دونوں کا انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے کہ کس وقت آپ کو اسٹارٹ کرنی ہے. اف یو آر ناٹ فیزیبل تو اب ضروری نہیں ہے کہ فرام دا آپ فوراً ہی آپ کنسیو کر لیں, آپ اپنے سارے سرکمسٹانسز دیکھیں. پھر آپ یہ کہ اور اس کے علاوہ میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گی کہ تھیلیسیمیا ایک بہت بڑی بیماری ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دو تھیلیسیمیا مائنر مل جاتے ہیں تو وہ تھیلیسیمیا میجر بنا دیتے ہیں. تھیلیسیمیا تو ایک الگ چیز ہے, لیکن ہم ڈیفینیٹلی بات کر سکتے ہیں. آج جو ہم بات کر رہے ہیں کپل تھیراپی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحبہ کپلس تھیراپی؟ اور سب سے پہلے تو یہ بتائیے کپلس تھیراپی ہوتی کیا ہے؟ کپل تھراپی کا مطلب ہے کہ جیسا ابھی آپ نے کہا, میں اس سے 100% اگری کروں گی کہ می اینڈ یو آر ناٹ پریگننٹ, وی آر پریگننٹ. تو جب وی آر پریگننٹ تو پھر دونوں ہی کو آنا ہوگا اور دونوں ہی کی تھراپی ہوگی. ایکچولی ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی دونوں کو دوا ایک ساتھ دے رہے ہوتے ہیں اور دونوں دوائی کھا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن ایکچولی یہ ہے کہ وہ دونوں مل کے اس پریگننسی کو لے کے آگے چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک آنے والا بچہ پہلے دن سے اپنی مدر اور فادر دونوں کی کیئر پا رہا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ صرف دوا سے ہی کیئر کی جائے گی, ہر طرح سے کیئر ہوتی ہے. تو جب ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے کلینک میں, اگر نہیں آتا ہے اور ہم کال کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر شیلا نے کہا کہ ہسبینڈ کا آنا ضروری ہے, بالکل ڈیفینیٹلی ضروری ہے. تو کپل تھراپی میں پھر ہم ان دونوں کو بٹھا کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ پریگننسی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. اچھا, تو ایک ڈیمو کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھوڑا سمجھنے میں آسانی ہو. فرض کیجئے متیرہ آپ کے پاس آئی ہیں اور متیرہ کہتی ہیں شی از فیملی وے اور یہ اپنے ہسبینڈ کو نہیں لائیں, تو آپ ان کو کیسے کاؤنسل کریں گی اور کیا ان کو کہیں گی عام زبان میں کہ اپنے ہسبینڈ کو آپ کے پاس لے کے آئیں؟ ٹھیک ہے, تو آپ آئے ہو میرے پاس, یو وانٹ ٹو گو فار دا فیملی وے اور یو آر پریگننٹ؟ لیٹس سپوز پریگننٹ. یو آر سپوز پریگننٹ, اوکے. سو متیرہ یہ ہے کہ آپ آئے ہیں لیکن آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ نہیں آئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ یہ ایک جوائنٹ فیملی وینچر ہے اور وی آر پریگننٹ والی بات ہے, تو آپ کے ہسبینڈ کو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ آپ کیا کھا رہی ہو, آپ کی کیا ڈائٹ ہے. بیکاز مدر کی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ سب. نہیں دیکھیے ٹائم تو نکالنا پڑے گا, آپ کو ٹائم تو نکالنا پڑے گا, آف کورس ظاہر سی بات ہے. اس کے بغیر اسی کام کے لیے میری مدر ان لا آئی ہے. نہیں, ہسبینڈ از ہسبینڈ اینڈ مدر ان لا از مدر, کیونکہ ہسبینڈ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے نا, تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہسبینڈ بہت ساروں کا بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. ہاں لیکن وہ نبھانا کبھی کبھی بھول جاتا ہے. جہاں موقع ملتا ہے وہیں بیسٹ فرینڈ ہو جاتا ہے. یہ بات ہے, لیکن وائف کا بھی ہوتا ہے, ان بیوی کی نظر میں تو کم سے کم ہوتا ہے. نہیں ویسے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے, ویسے بھی ہوتا ہے. ویسے مجھے یہ لگتا ہے, سوری بٹ زیادہ تر ہسبینڈز بیک آف ہو جاتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے نا, نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ بیوی کے ساتھ بہت چپکیں گے ماں کو مسئلہ ہو جائے گا. وہ اسی وجہ سے تھوڑا سا بیک اینڈ لے لیتے ہیں اور یہ دکھاتے ہیں کہ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے, اب جیسا آپ کو کرنا ہے. اٹس این ایزی وے آؤٹ, یو نو. ہاں, لیکن مزید کمپلیکیشنز کو اوائڈ کرنے کے لیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اگر ہسبینڈ کو یہ بات سمجھا دی جائے کہ بچہ آپ کا بھی ہے, صرف ماں کا ہی نہیں ہے, باپ کا بھی اتنا ہی بچہ ہے اور اس کی کیئر آپ کے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ماں کے لیے, تو پھر یہ بات ان کی سمجھ میں آ جاتی ہے.
ओके एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि मैंने आपसे बार बार कहा ये प्रोग्राम DKT के ताउन से आप तक पहुंचता है, एंड थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए अब आपको एहसास हो रहा होगा कि प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, लेकिन हम उसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। प्रेगनेंसी को प्लान करना चाहिए, अपनी फैमिली को आपको प्लान करना चाहिए, फैमिली प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इस फैमिली प्लानिंग में जहाँ सास आती है, जहाँ बीवी आती है आपकी, जहाँ शायद आपकी बहन या आपकी बीवी की नंद आती है, वहाँ सबसे ज़्यादा आप भी आते हैं। एंड आई एम टॉकिंग फ्रॉम द मेल पर्सपेक्टिव, आप भी आते हैं। आपको जाना है अपनी बीवी के साथ, ब्रीदिंग क्लासेस होती हैं बाहर के मुल्कों में जिन्हें लमांस क्लासेस कहा जाता है, और वो लमांस क्लासेस आप हस्बैंड के साथ अटेंड करती हैं, ताकि मतलब वहाँ पर ऐसा होता है ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हो, आपके हस्बैंड को पता हो एग्जैक्टली कि इस वक्त आप किस चीज़ से गुजर रही हैं। वो बच्चा सिर्फ माँ का नहीं होता, वो बच्चा बाप का भी होता है। औलाद दो लोगों की होती है।